السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم منہاج العربیہ کا چوتھا سبق دیکھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں سبق کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا لفظ دیکھیں، لکھا ہے کتابن۔ آپ غور کریں، کتاب کے آخر میں دو پیش ہے۔ تو یہ بات آپ جان لیں کہ عربی میں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، اور تنوین کسی بھی لفظ کے آخر میں ہی آتی ہے۔ یعنی کسی بھی لفظ کے آخر میں دو زبر ہوگا تو اس کو تنوین کہیں گے، دو زیر ہوگا اس کو تنوین کہیں گے، دو پیش ہوگا اس کو بھی تنوین کہیں گے۔ جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر کتاب کے آخر میں دو پیش ہے، اس کو تنوین کہا جائے گا، اور تنوین کسی بھی لفظ کے آخر میں ہی آتی ہے۔ اور تنوین جس لفظ پر ہوتی ہے اس کو عربی میں نکرہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کتاب کے آخر میں تنوین ہے تو کتاب کو ہم کہیں گے کہ یہ نکرہ ہے۔ یہاں پر یہ جو کتاب لفظ ہے اس کو کہا جائے گا کہ یہ نکرہ ہے۔ اور نکرہ کب استعمال ہوتا ہے؟ کسی بھی لفظ کو نکرہ کب بنایا جاتا ہے؟ نکرہ اس وقت بناتے ہیں جب کوئی بھی انجانی چیز یا غیر متعین چیز کو بتایا جائے۔ جیسے میرے پاس ایک کتاب ہے جو انجانی ہے یا غیر متعین کتاب ہے۔ میں کسی بھی غیر متعین کتاب کے بارے میں اگر بتاؤں گا کسی کو تو کہوں گا میرے پاس ایک کتاب ہے، عندی کتابن۔ یا کسی بھی غیر متعین آدمی کے بارے میں بات کی جائے، کسی بھی انجان آدمی کے بارے میں بات کی جائے تو عربی میں آدمی کے لیے رجل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس کے آخر میں تنوین لے آئیں گے ہم، رجلن۔ کسی بھی انجان لڑکے کے بارے میں بات کی جائے یا غیر متعین لڑکے کے بارے میں بات کی جائے تو عربی میں لڑکے کے لیے ولد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اب اس کے آخر میں ہم تنوین لگا دیں گے، ولدن۔ کوئی انجان لڑکی ہو، غیر متعین لڑکی ہو تو اس کے لیے ہم بنتن کا لفظ استعمال کریں گے۔ بنت عربی میں لڑکی کو کہتے ہیں اور اس کے آخر میں تنوین کا استعمال کریں گے، بنتن۔ اسی طریقے سے تمام الفاظ کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب آپ دوسرا لفظ دیکھیں، کتابن کے آگے الکتاب لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کتاب کے شروع میں ال جوڑ دیا گیا، تو عربی میں جب بھی کسی لفظ کے شروع میں ال جوڑا جائے تو اس کو معرفہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ پچھلے لفظ میں آپ نے دیکھا کہ لفظ کے آخر میں تنوین ہے تو اس کو نکرہ کہیں گے، تو یہاں پر آپ دیکھیں لفظ کے شروع میں ال جڑا ہوا ہے، الف لام جڑا ہوا ہے، تو جہاں پر بھی کسی بھی لفظ کے شروع میں ال جڑا ہو اس کو معرفہ کہا جائے گا۔ اور معرفہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو پہلے غیر متعین تھی وہ متعین ہو جاتی ہے، جو پہلے انجانی چیز تھی وہ جانی بوجھی ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جب بھی کسی بھی جانی پہچانی چیز کے بارے میں بتایا جائے گا، کسی بھی متعین چیز کے بارے میں بتایا جائے گا عربی میں، تو اس لفظ سے پہلے عربی میں ال جوڑ دیا جائے گا۔ جیسے میں کسی آدمی کے بارے میں بتا رہا ہوں جو جانا پہچانا ہے، جانا بوجھا ہے یا متعین آدمی ہے، اب چاہے جیسے بھی متعین ہو، چاہے اس آدمی کا پہلے ذکر ہوا ہو، تو کوئی بھی چیز ایک بار ذکر کرنے کے بعد متعین ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ گھر میں ایک آدمی ہے، پہلی بار ذکر کیا تو وہ متعین نہیں ہے، لیکن جب دوسری بار، تیسری بار، جتنی بھی بار ذکر کریں گے وہ متعین ہوگا، کیونکہ ایک بار ذکر کرنے کے بعد وہ آدمی متعین ہو گیا۔ جیسے گھر میں ایک آدمی ہے تو کہیں گے فی البیت رجل۔ اب اس کے بعد جتنی بار بھی اس آدمی کے بارے میں بات کی جائے گی تو وہ رجل نہیں ہوگا بلکہ الرجل ہو جائے گا، کیونکہ ایک بار ذکر کرنے کے بعد وہ متعین ہو گیا۔ تو اس چیز کا آپ دھیان رکھیں کہ جب بھی عربی میں کسی متعین چیز کے بارے میں بتانا ہو تو اس سے پہلے ال جوڑ دیا جائے گا۔ جیسے کسی خاص لڑکے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کسی متعین لڑکے کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس کے لیے ہم الولد کا استعمال کریں گے۔ کوئی متعین کتاب ہے تو اس کے لیے بھی الکتاب کا استعمال ہوگا۔ کوئی متعین سبق ہے تو اس کے لیے الدرس کا استعمال ہوگا۔ تو عربی میں جب بھی کسی بھی انجانی چیز کو یا غیر متعین چیز کو بتانا ہو تو اس کے لیے نکرہ استعمال کرتے ہیں۔ اور نکرہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ کسی بھی لفظ کے آخر میں دو زبر، دو زیر، دو پیش یعنی تنوین کا استعمال کر کے اس کو نکرہ بنا دیتے ہیں۔ اور جب کسی
جانی بوجھی چیز یا متعین چیز کے بارے میں بتانا ہو تو اس لفظ کے پہلے ال جوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک چیز اور دھیان میں رکھیں کہ جب کسی بھی لفظ کے شروع میں ال جوڑیں گے تو اس کے آخر میں تنوین نہیں رہے گی۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں، دوسرا لفظ دیکھیں، پہلی لائن کا الکتاب لکھا ہے، تو یہاں کتاب کے شروع میں ال جوڑ دیا تو آخر میں دو پیش نہیں ہے، یعنی تنوین نہیں ہے، الکتابن نہیں ہے بلکہ الکتاب ہے۔ اور جب کسی بھی لفظ کے آخر میں تنوین آئے گی، جیسے شروع کا لفظ آپ دیکھیں، پہلا لفظ دیکھیں، پہلی لائن کا کتابن لکھا ہے، اس کے آخر میں تنوین ہے تو اس کے شروع سے الف لام ہٹ گیا، یعنی ال ہٹ گیا ہے۔ تو اس چیز کا بھی آپ دھیان رکھیں گے کہ جب کسی بھی لفظ کے شروع میں ال آئے گا تو آخر میں تنوین نہیں آئے گی، اور جب کسی بھی لفظ کے آخر میں تنوین آئے گی تو شروع میں ال نہیں آئے گا۔ اب آپ تمام الفاظ کا ترجمہ دیکھتے جائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے لفظ کا ترجمہ دیکھیں، لکھا ہے کتابن۔ اس کا ترجمہ ہم کریں گے ایک کتاب یا کوئی کتاب، کیونکہ کتابن لفظ نکرہ ہے اور نکرہ کسی بھی متعین فرد کو، متعین چیز کو نہیں بتاتا بلکہ غیر متعین چیز کو بتاتا ہے اور انجانی چیز کو بتاتا ہے۔ اس لیے ہم ترجمہ اس کا کریں گے ایک کتاب یا کوئی کتاب۔ دوسرا لفظ دیکھیں، لکھا ہے الکتاب۔ یہاں پر ال لگانے کی وجہ سے کتاب متعین ہو گئی ہے، لیکن اس میں ہم ترجمہ کرتے وقت متعین نہیں جوڑیں گے اور نہ ہی کوئی خاص کا لفظ جوڑیں گے، بلکہ بس ترجمہ ہم کریں گے کتاب، الکتاب، اس کا ترجمہ ہوگا کتاب۔ تیسرا لفظ دیکھیں، وہی ہے یہ الکتاب، اس کا ترجمہ بھی ہوگا کتاب۔ دوسرا اور تیسرا لفظ ایک ہی ہے تو اس کو دو دو بار لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں پر کسی بھی لائن میں، ہر لائن میں جو تیسرا لفظ لکھا ہوا ہے تو یہ اس وجہ سے لکھا ہے تاکہ آپ بغیر زبر زیر پیش کے پڑھنے کی مشق کر لیں۔ دیکھیں یہاں پر آپ دوسرا لفظ جو ہے اس میں زبر زیر زیادہ لگا ہے اور تیسرے لفظ میں زبر زیر کم لگا ہے۔ دوسری لائن میں دیکھیں، لکھا ہے قرآن۔ اس کا ترجمہ کریں گے ایک قرآن یا کوئی قرآن۔ دوسرا لفظ ہے القرآن، قرآن۔ تیسرا لفظ ہے القرآن، اس کا ترجمہ بھی قرآن۔ تیسری لائن میں آ جائیں، دیکھیں لکھا ہے درسن۔ اس کا ترجمہ کریں گے ایک سبق یا کوئی سبق۔ دوسرا لفظ ہے الدرس، سبق، الدرس، سبق۔ چوتھی لائن میں آ جائیں، لکھا ہے دینن۔ اس کا ترجمہ کریں گے ایک دین یا کوئی دین، کیونکہ یہ نکرہ ہے۔ دوسرا لفظ دیکھیں الدین، دین، اس کے آگے ہے الدین، دین۔ بیتن، ایک گھر یا کوئی گھر، البیت، گھر، البیت، گھر۔ نیچے آ جائیں، دیکھیں لکھا ہے البیت۔ اب یہاں پر جتنے بھی الفاظ ہیں سب پر ال لگا ہوا ہے، سب کے شروع میں ال لگا ہے، تو یہ تمام الفاظ کسی متعین چیز پر دلالت کر رہے ہیں، کسی متعین چیز کو بتانے کے لیے آئے ہیں۔ ترجمہ دیکھیں آپ، البیت، گھر، الولد، لڑکا، الکتاب، کتاب، الورق، ورق۔ دوسری لائن دیکھیں، الجمل، اونٹ، الفرس، گھوڑا، الحمار، گدھا، القرد، بندر۔ تیسری لائن دیکھیں، الکلب، کتا، الدرس، سبق، البیت، گھر، الرجل، آدمی۔ آج کے سبق کو ہم یہیں مکمل کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔